الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صدر ذی وقار قابل صد احترام آفتاب طریقت مہتاب شریعت سید السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، خطیب اہل سنت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد ارشد مصباحی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب الاحترام لائق ست تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی مکرمی مشائخ و علماء اہل سنت و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ یقین جانیں
جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ ذکر رسول کی اس محفل میں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ میں بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ اس وقت اسٹیج پر اور محفل میں دیگر ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا بھی ایک جم غفیر دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اپنے سینوں میں مکمل طور پر حب رسول سے سرشار ہے، اور آقا کونین کی ثناخوانی سننے کے لیے اور اس محفل کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر وہ بھی یہاں تشریف فرما ہو گئے۔ انتہائی خوشی ہے اس بات کی کہ اس دیار غیر میں رہتے ہوئے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک آواز پر اتنا جم غفیر ہوا ہے، اور اس کے اندر اکثریت 80% لوگ ایسے ہیں جن کے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجی ہوئی دکھائی دے رہی، اور اکثر افراد کے سر پر آقا کونین کی دستار مبارک بھی ہے، اور سروں پر سنت سمجھتے ہوئے ٹوپیاں بھی سجا چکے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء اہل سنت کا فیض ہے۔ کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت شاہ صاحب اس حوالے سے بڑی مٹھاس بری گفتگو فرما رہے تھے، جس کا رخ علماء اور عوام کے اعتبار سے دکھائی دیتا تھا۔ میں جسارت کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب کی اجازت سے 101-2 جملے اس حوالے سے بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ علماء اہل سنت، علماء اسلام اس زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، شاید آپ نے میری اس بات کو درخور اعتنا نہیں جانا، یا آپ کی طبیعت کے خلاف میں نے کوئی جملہ کہہ دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو قوم اپنے محسن کی پہچان نہ رکھے وہ قوم کبھی کامیابی کے زینے طے نہیں کر سکتی۔ یہ سارا فیض جو دکھائی دے رہا ہے، نعت کے میدان میں ہو، تصوف کے میدان میں ہو، یہ اصل فیض علماء کا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، من زار عالما فکأنما زارنی۔ یہ جملہ نہ میرا ہے نہ آپ میں سے کسی شخص کا ہے، نہ آج کل کے کسی مولوی کا ہے، نہ آج کل کے کسی پروفیسر ڈاکٹر کا ہے،
یہ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. اور کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، یہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان میں فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، من جالس عالما فکأنما جالسنی، من صافح عالما فکأنما صافحنی. یہ حدیث صحیح ہے. جس شخص نے میرے دین کے عالم کے چہرے کی زیارت کی، سمجھ لو اس نے محمد عربی کے چہرے کی زیارت کی. اور سن لیجئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا، سمجھ لو اس نے محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا. اور ساتھ فرمایا جو شخص کسی عالم ربانی کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھا، آپ لوگوں کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے علماء کے حوالے سے. جو شخص کسی عالم ربانی کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھا، سمجھ لو وہ محمد عربی کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہا. اور ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے یہ پوچھا گیا العالم افضل او العابد، العابد افضل او العالم، یا رسول اللہ آقا بتائیے. میرا یہ موضوع نہیں تھا، حضرت کی گفتگو سے میں اس پر تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں. پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے عالم ربانی افضل ہے یا ساری ساری رات جاگ کر رب کی عبادت کرنے والا عابد افضل ہے؟ یہ سوال کتنا نازک تھا. اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی، میں اپنے آقا کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فتبسم علیہ السلام، آقا کونین نے اس کی اس سوال پر تعجب کرتے ہوئے مسکرانا شروع کر دیا. اور ساتھ فرمایا سوال کرنے والے بندہ مسکین، اور سوال کرنے والے کو مسکین کے لفظ سے یاد کیا. اور جہاں تک میری ادنا معلومات کا تعلق ہے، ہمارے آقا نے کبھی کسی کو مسکین کہہ کے مخاطب نہیں کیا. یہ بندہ سوال کرنے والا اتنا تہی دامن تھا کہ سرکار نے فرمایا بندہ مسکین، تیرے اس سوال پر زمین والے تو کیا آسمانوں کے فرشتے بھی تعجب کرتے ہوئے دکھائی دیتے. اور سنیے حدیث، اس کے فوراً بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالم افضل العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل وصائم النہار. ایک عالم ربانی 70,000 ایسے عابدوں سے افضل ہے. ساری ساری رات جاگنے والے، تہجد گزار، عابد شب زندہ دار، دن کو روزہ رکھنے والے، تسبیح و مناجات کرنے والے، ہر وقت اللہ اللہ کے نام کی مالا جپنے والے، 70,000 عابد ایک طرف اور میرے دین کا عالم ربانی ایک طرف ہے اور افضل و اعلیٰ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب بھی نکلی ہے علماء کی تعریف ہی نکلی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ علماء کا احترام کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے جس کی تفصیل کی اجازت نہیں، حضور فرماتے ہیں اگر کسی کا معمولی سا تعلق بھی کسی عالم سے قائم ہو جائے، اگر وہ اعمال کے اعتبار سے جہنمی بھی ہو، رب پھر بھی اس کی سفارش اس کو جنت عطا فرما دے. یہ حدیث ذمہ داری سے عرض کر رہا، چونکہ میری گفتگو آج
پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، کہیے نا ذرا بلند آواز سے، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار خادم ہیں جن کی 4 پشتوں کو آقا کونین کی صحابیت کا شرف و اعزاز حاصل ہوا۔ آپ خود بھی حضور کے صحابی، آپ کے والد محترم بھی ہمارے آقا کے صحابی، آپ کی والدہ محترمہ بھی سرکار کی صحابیاں ہیں، آپ کی اولاد بھی سرکار کی صحابیت کے درجے پر فائز ہے، اور آپ کے پوتے بھی آقا کونین کے صحابی۔ یہ شرف شاید پوری کائنات کے اندر ابو بکر صدیق کے سوا کسی اور کا مقدر نہ بن سکا۔ اور پھر اس پر تر یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ صحابی 1,20,000 یا 24,000 یا کم و بیش سب آقا کونین کے صحابی، کسی ایک کی صحابیت سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ انکار ہے، لیکن کسی ایک صحابی پر الگ تخصیص، اس کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے اس کو سرکار کا صحابی نہیں کہا۔ یہ مرتبہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا، اور قرآن اس کا بیان کرتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ حضرات توجہ ہے نا، ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ کہیے۔ جب غار میں 2 تھے اور ان 2 میں سے ہر کوئی دوسرا تھا۔ رب ذوالجلال کا انداز تو دیکھو، رب ذوالجلال نے نہ ابو بکر کا نام لیا ہے نہ اپنے محبوب کا نام لیا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہے کہ ان 2 میں سے ہر کوئی 2 میں کا دوسرا ہے۔ ابو بکر کی جہت سے دیکھو میرا مصطفیٰ دوسرا ہے، ابو بکر کی جہت سے دیکھو تو مصطفیٰ دوسرا، مصطفیٰ کی جہت سے دیکھو تو ابو بکر دوسرا قرار دیا جا، یعنی الگ کر کے ان کا بیان کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایسی حالت میں جب غار میں 2 تھے اور میرے محبوب اپنے اس خادم سے کہتے تھے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر نہ گھبرا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ اب سرکار کے سارے صحابہ کی صحابیت سرکار کی حدیث سے ثابت، لیکن ابو بکر سرکار کا وہ غلام ہے کہ ان کی صحابیت حدیث سے نہیں بلکہ قرآن کی نص سے ثابت ہو۔ اور جو ابو بکر صدیقی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، چونکہ وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے، اس لیے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور مولا کائنات حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق اس پوری کائنات انسانی میں انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد ہمارے آقا کی امت میں سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ کہیے بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سند جید کے ساتھ حدیث آتی، اور جس کو شیعہ حضرات کے مکتبوں سے چھپنے والی کتاب
نہج البلاغہ والوں نے بھی نقل کیا ہے، اور شیعہ مؤلفین کی زبانوں سے بھی یہ حدیث اس کتاب کی شروحات کے اندر درج ہوئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت محمد بن علی، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد مکرم سے پوچھا اس امت کے اندر سب سے بہتر شخص کون ہے، سب سے بہتر شخص کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا کونین کے بعد سب سے بہتر شخص کا سوال کرتا ہے، سن، یہ مولا کائنات کے الفاظ، جو حسن و حسین کے بابا کو مانتا ہے وہ ان کی بات کو بھی مانتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ہاں وہ لوگ موجود ہیں، وہ جس طرح علی کے غلام ہیں اسی طرح ابو بکر صدیق کے بھی غلام۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حب ابی بکر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اس امت کے اندر ہمارے آقا کے بعد اگر سب سے بہتر کوئی شخص ہے تو وہ سرکار کا یار غار ابو بکر صدیق۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی ایک موقع پر فرمایا خیر الناس ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبیا، لوگوں سن لو، ابو بکر ساری کائنات انسانی میں سب سے بہتر ہے، صرف یہ ہے کہ رب نے اس کو مرتبہ نبوت و رسالت عطا نہیں کی۔ مرتبہ نبوت و رسالت کے بعد جو کچھ انسانیت کے دامن میں ہو سکتا ہے میرے رب نے سارے کا سارا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق اپنی امت پر اس طرح جاری و ساری رکھا، فرمایا حب ابی بکر والشکرہ علی کل امتی واجب، میری امت کے ہر فرد پر ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کی ذات کا شکریہ ادا کرنا رب نے واجب قرار دے دیا۔ کہہ دو ذرا بلند آواز سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اپنی زبان سے عطا فرمایا، اپنی زبان سے عطا فرمایا۔ اور حضرت شاہ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، میں اسی کے حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کروں۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ شیعہ حضرات کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، وہ اس کا مؤلف لکھتا ہے حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا مولا کائنات کچھ بیان سرکار کے یار غار ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ہو جائے۔ حضرت علی شیر خدا بیٹھے تھے، قام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے، فاستقبل القبلہ، اور اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیے۔ قربان جائیں، علی کی شان تو دیکھو، اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر رہا ہے، ہمیں تو علی خود قبلے سے بھی اعلیٰ نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کی عظمتیں تو اس جیسی ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو گئے، اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا اور کہنے لگے سوال کرنے والے سن، اس ابو بکر صدیق کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے جس کو خود رب نے صدیق کہہ دیا؟ اس ابو بکر کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے جس کو سرکار دو جہاں نے خود اپنی زبان سے صدیق کہا ہے؟ اس ابو بکر کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے جس کو رب کے قرآن نے صدیق کہہ کے یاد کیا ہے؟ اس ابو بکر کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے جس کو رب کے پاکیزہ فرشتے جبرائیل امین نے صدیق کہا ہے؟ اس ابو بکر کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے جس کو آقا کونین نے ہمارے لیے ہماری نماز کا امام مقرر کر دیا ہے؟ یہ حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں سرکار نے ہمارے دینی معاملات کا امام ابو بکر کو بنایا ہے، ہم نے ابو بکر کو اپنے تمام دنیاوی معاملات کا بھی امام تسلیم کر لیا۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر فرماتے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں جھگڑا کرتے، لوگوں کے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے حوالے سے مختلف باتیں آتی۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان اپنے بارے میں بھی سن لیجیے. آپ کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو بندہ مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور کائنات انسانی کے تمام انسانوں کی بھی لعنت. حضرت علی شیر خدا اپنے لیے چوتھے نمبر کی خلافت کے دعوے دار. پتہ چلتا ہے اس سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے ہیں, حضرت علی شیر خدا کی مرضی سے, ان کے چاہنے سے یہ معاملہ ہوا. عزیزان گرامی قدر, میں عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آپ فرمایا, فرماتے ما نفانی مال احد قط ما نفانی مال ابی بکر. مجھے آج تک کسی شخص کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے پہنچایا. اور حدیث میں آتا ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آتی, جب حضرت ابو بکر صدیق کے کان میں یہ آواز آئی, فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل لنا ومالی الا لک یا رسول اللہ. ابو بکر صدیق روتے روتے سرکار کے قدموں پہ آ کے گر پڑے اور گر کر کہنے لگے, آقا آپ بتائیے تو صحیح میرے مال کا تذکرہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اگر ابو بکر اور اس کا سارا مال آپ پر قربان ہونے کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے؟ ان کے خلوص و للہیت کا یہ حال ہے. اور خرچ کتنا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے جس دن اسلام قبول کیا اس دن ان کی جیب میں 40,000 دینار تھے. آقا کونین کا کلمہ پڑھتے ہی سارے سرکار کے قدموں پر نچھاور کر عرض کیا, آقا آج کے بعد ابو بکر بھی آپ کا ہے, اس کا سارا مال بھی آپ کا. عزیزان گرامی قدر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا. حضرت عقیل بن ابی طالب, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر مکرم. حضرات توجہ ہے نا, رکھئیے ایک مرتبہ. میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جس کو حضرت علی شیر خدا نے بھی اپنا امام مانا ہے. ایک مرتبہ کہیے ذرا سبحان اللہ. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. حضور فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجح بہم. آقا کونین فرماتے ہیں اگر میرے ابو بکر کے ایمان کو میری امت کے سارے افراد کے ایمان کے ساتھ رکھ کر وزن کیا جائے. حضرات ذرا اندازہ کیجئے, یہ سفید اماموں والوں سے اور سبز اماموں والوں سے گزارش ہے, یہ بھی ذرا توجہ کریں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو, اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے, وہ امت جس میں عمر بھی ہے, وہ امت جس میں عثمان بھی ہو, وہ امت جس میں حیدر کرار بھی ہو. اب زمانہ کیا جانے عمر کی شان کو اور حیدر کی جان کو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحق ینطق علی لسان عمر. عمر تیری زبان پہ میرا رب آپ بولتا ہے. ترجمہ کرتے ہم کہتے ہیں تیری زبان پہ رب آپ گفتگو جاری کرتا ہے. اصل معنی اس کا یہ ہے, لیکن بچنے کے لیے جمانہ کر دیا جاتا ہے. حضور فرماتے الشیطان یفر من ذل عمر. عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ایک مقام پر آقا کونین فرماتے انا خاتم النبیین بلا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر. میں آخری نبی ہوں, مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن لوگوں سنو اگر میرے بعد نبوت کا یہ سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا. اور ایک مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت عمر کی فضیلت کو بڑھاتے ہوئے یہ بھی فرمایا, جس کو ابن عساکر نے نقل کیا اور سبا سنابل شریف میں مشایخ چشتیہ کی عظیم ترین ہستی حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے بھی اس کو نقل کیا. آقا کونین نے فرمایا لوگوں سنو,
اگر میں نبی نہ بنایا گیا ہوتا. یہ جملہ بڑی توجہ سے عمر کے چاہنے والوں سے گزارش ہے ذرا سبحان اللہ کہیں, ذرا جھوم کے بلند آواز سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے یہ بھی فرمایا اگر میں نبی نہ بنایا گیا ہوتا, وہ بات اور ہے کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی نہ ہوتا. ذرا یہ جملہ سنو, سرکار فرماتے ہیں اگر میں نبی نہ بنایا گیا ہوتا میری جگہ پر نبی بننے والا بھی عمر کے سوا کوئی نہ ہوتا. اور یہ عمر وہ ہے جس کے بارے میں سرکار کو آسمان کے فرشتوں نے مبارکبادی پیش کی. جیسے ہی عمر اسلام قبول کرتا ہے آقا کی دعا چلتی اللہم اعز الاسلام عمر ابن الخطاب, رب شرف قبولیت بخشتا ہے. عمر سرکار کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کرتے ہیں, ادھر عمر آتا ہے ادھر جبریل بھی آ جاتا ہے اور آ کے کہتے ہیں قد استبشر یا محمد اليوم اہل السماء باسلام عمر. آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات کے فرشتوں کی مبارکبادی قبول فرما لے. عزیزان گرامی قدر, اتنی عظمتیں. آقا کونین نے حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بڑھ کے. کہہ دو بلند آواز, ارے اتنی فضیلتیں عمر, اتنی فضیلتیں. آقا کونین کہتے کیا حضرات سنیے. اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہیں, سرکار کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. سبا سنابل شریف میں اس کو بھی میر عبدالوہاب بلگرامی نے نقل کیا. اسی دوران حضرت عمر مسجد نبی میں داخل ہوتے. حضرت جبرائیل امین اشارہ کر کے کہتے سرکار دیکھیے خطاب کا بیٹا بھی آ رہا ہے, خطاب کا بیٹا عمر بھی آ رہا ہے. آقا کونین نے پیار بری نگاہوں سے عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا جبریل تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے؟ جو نہیں جانتا وہ بھی کہہ دے ذرا سبحان اللہ. سرکار کہتے جبریل تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا جاننے کی بات کیا کرتے ہیں, زمین پر عمر کے جاننے والے تھوڑے ہیں, آسمانوں پر عمر کے جاننے والے زیادہ پائے جاتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے دوسرا جملہ کہا, کہتے ہیں آقا سنیے زمین پر عمر کے ساتھ محبت کرنے والے تھوڑے ہیں, آسمانوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں. بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی شان سنا رہا ہوں, کہہ دو سبحان اللہ ذرا. حضرت جبرائیل امین نے تیسرا جملہ کہا, کہتے ہیں آقا سنیے زمین پر عمر کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے, آسمانوں پر عمر کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. آقا کونین نے فرمایا جبریل اگر یہ بات ہے, اتنی فضیلت ہے میرے عمر کی, اس کی کوئی فضیلت تو سنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سفارش کی. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا اگر مجھے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا کی جائے. یہ اٹھاؤ علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری, آپ فرماتے ہیں 950 برس ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے, عمر ان کی 1600 برس کے قریب. حضرت اس کو اسی کو برقرار رکھا ہے ملفوظات شریف کے اندر امام احمد رضا نے. 1600 برس کے قریب عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی, 950 برس تبلیغ کرنے والے. حضرت جبریل کہتے ہیں آقا مجھے نوح جتنی عمر دی جائے, پھر کہا جائے کہ عمر کی فضیلتیں بیان کر. حضرت جبرائیل کہتے والذی نفسو بیدہ, آقا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میری عمر تمام ہو جائے لیکن عمر کی فضیلتیں ختم ہونے کو نہیں آ سکتی. عزیزان گرامی قدر, یہ حضرت عمر اتنی فضیلتیں ہو گئی. حضرات توجہ رکھیے, میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ عمر اس کے قبول اسلام پر مبارکبادی فرشتے تھے. آقا اس کے لیے قبولیت اسلام کی دعا کریں, سرکار کا طالب و مطلوب ہو جائے. عزیزان گرامی قدر اس کی نیکیاں اتنی بڑھ جائیں, اس کے سائے سے شیطان بھاگ جائے, اس کی زبان پر رب آپ کلمے جاری کرے. ارے حضرت عمر کی فضیلت اتنی, لیکن ایک حدیث کہتی ایک دن آقا کونین نے عمر کو بلا لیا, صحابہ کرام کے جرمٹ پہ بٹھا کر عمر کو فرمایا یا عمرو حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. سمجھ نہیں سکے آپ, کہہ دو ذرا سبحان اللہ.
آقا فرماتے ہیں عمر ناز نہ کر اس بات پر، رب نے تجھے اتنا مرتبہ دیا، سن لے، تو اور تیری زندگی کی ساری نیکیاں مل کر میرے یار غار ابو بکر کی ایک ہی نیکی بنتی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور کچھ نہ دیکھو، آقا کونین کا یہ پیغام تو سن لو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے سارے افراد کا ایمان ایک طرف۔ امت کون سی ہے؟ عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، زمانہ نہیں جانتا عثمان کی عظمت کو۔ ذرا یہ ملا باقر مجلسی کی جلال العیون اٹھا کے دیکھو، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا؟ حضرت علی سے سوال کیا گیا، جواب حسن و حسین کا بابا دے رہا ہے، جس کی زبان پر سوائے حق کے کوئی اور جملہ جاری نہیں ہوتا۔ زمانہ کیا سمجھے علی کی شان کو؟ حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے سرکار نے یہ نہیں فرمایا مولا جدھر حق جائے ادھر علی جائے، یا ابو عیسیٰ ترمذی کی کوئی جامع تو اٹھا کے دیکھے، آقا کی دعا کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ، سرکار کہتے ہیں مولا جدھر علی جائے ادھر حق جائے۔ اب علی حق کی بات کر رہا ہے، زمانہ سن لے۔ اور ملا باقر مجلسی لکھتا ہے جلال العیون کے اندر، پوچھا گیا مولا کائنات بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ابو بکر کا حساب ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر اول من يدخل الجنت فی امتی، ابو بکر سب سے پہلے جنت کے اندر میرے امتیوں میں سے داخل کیا جائے گا۔ یہ اول ہے ہر بات میں۔ عزیزان گرامی قدر، سوال کرنے والے نے پوچھا مولا کائنات دوسرے نمبر پہ کس کا حساب ہوگا؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب کا۔ پتہ چلتا ہے علی ان کو حق مانتے تھے۔ اور یہ نور اللہ شوستری نے اپنی کتاب احقاق الحق صفحہ نمبر 16 کے اوپر حضرت امام جعفر صادق کا فرمان بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے ادہما امامان عادلان کاستان کان علی الحق ومات علیہما وعلیہما رحمت اللہ تعالی یوم القیامہ۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے جد امجد حضرت علی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر دونوں حق کے امام تھے، دونوں حق پر قائم رہے، ان پر زندگی میں بھی اللہ کی رحمت ہو، ان کے مزار پر بھی رب کی رحمتیں، اور قیامت تک ان پر رب کی رحمتیں برستی رہیں۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت علی سے سوال پوچھنے والے نے عرض کیا آقا مولا کائنات تیسرے نمبر پہ کس کا حساب ہوگا؟ توجہ ہے نا؟ رجا کے ذرا کہہ دو، بعد میں کوئی نہ کہے سبحان اللہ نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سوال کرنے والے اس کا جس سے تو سوال کر رہا ہے تیسرے نمبر پہ اس کا حساب ہوگا، یعنی میرا۔ سوال کرنے والے کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ ملا باقر مجلسی کی جلال العیون موجود ہے، اٹھا کے دیکھو۔ حضرت علی شیر خدا کی بات سن کر اس کو تعجب ہوا، کہنے لگا حضرت تیسرا نمبر خلافت میں تو عثمان کا آتا ہے، حساب و کتاب میں عثمان کدھر گیا؟ حضرت علی شیر خدا زمین پر بیٹھے تھے، اٹھ کر منبر پہ آ گئے۔ یہ علی کی بات سنا رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ زمین پر بیٹھے تھے، اٹھ کر منبر پہ آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابھی شاہ صاحب سنا رہے تھے، یہی وجہ ہے جب حضرت امام باقر سے پوچھا گیا، امام باقر سے سوال کرنے والے نے سوال کیا بتائیے تلوار کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ سرکار کے یار غار ابو بکر چڑھاتے تھے۔ ابو بکر کو ابو بکر نہیں کہا، ابو بکر صدیق بھی کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں آپ بھی ان کو صدیق مانتے ہیں؟ بس اتنا کہنے کی دیر تھی۔ ارے جس کا دادا زمین پہ بیٹھا منبر پہ آ جائے ان کی بات سنانے کے لیے، اس امام باقر کی بات ہے۔ فواسب وسپا، وہ بیٹھے تھے، اچھل گئے، اچھل آئے، وستقبل القبلہ تھا، اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا، فرمایا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فلا صدق
اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ فمن لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ. ہاں وہ صدیق تھے. کہہ دو تم بھی ذرا سبحان اللہ. ہاں وہ صدیق تھے. ہاں وہ صدیق تھے. ہاں وہ صدیق تھے. اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے دنیا میں بھی مردود جائے آخرت میں بھی مردودوں میں چلا جائے. یہ امام باقر کی بد دعا ہے، زمانے کو ملتی رہے گی. عزیزان گرامی قدر، میں یاد کر رہا تھا، حضرت علی زمین پر بیٹھے اٹھ کے منبر پہ آ گئے. حضرت علی فرماتے تو پوچھتا ہے عثمان کدھر گیا؟ حضرات توجہ کیجئے ذرا عثمان کے بارے میں تاکہ ابو بکر کی شان کا پتہ چلے آپ کو. آقا نے فرمایا حضرت عثمان پہلا شخص ہے جو قیامت کے دن اس امت کے اندر سب سے پہلے بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا. عزیزان گرامی قدر، میں یاد کر رہا تھا، بات بڑھتی چلی جا رہی. حضرت علی کہتے بتاؤں میں تمہیں میرے آقا نے کب کہا تھا، دعا کے الفاظ کیا تھے؟ وہ کہتے بتائیے. آپ کہتے ہیں جب جیش اسرا کے موقع پر سرکار نے فرمایا مال لے آؤ، ابو بکر نے سارا گھر کا مال پیش کیا. کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. حضرت عمر نے گھر کا آدھا مال پیش کیا. ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آیا. ہے کوئی لانے والا؟ آقا کونین نے پھر پوچھا ہے ماں اب کئی تلے حل یا ابا بکر، بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر کا جواب سنو، اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. یہ ترجمہ کرنے والوں کا ستیہ ناس ہو. کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، نام کی بات نہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کر رہے. اہل سنت کے عقیدہ حاضر ناظر کی بات بھی کر گئے. اور پھر حدیث کہتی ہے کہ ادھر ابو بکر صدیق نے یہ منظر پیش کیا، گھر کا سارا مال پیش کر دیا. جبرائیل امین آ گئے. کائنات کے کسی شخص سے انبیاء کے بعد اور آقا کونین کے بعد کسی سے اس کی رضا نہیں پوچھی، کسی سے اس کی رضا نہیں پوچھی. حضرت جبرائیل امین آئے، آ کے کہا آپ کا رب کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو مبارکباد دیجئے، رب کا سلام کہیے اور پوچھئے. رب کہتا ہے حل انت بربک راضٍ ام ساخط؟ ابو بکر بتا اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کون سمجھے ابو بکر کی شان کو؟ جس کو رب پوچھے بتا راضی ہے یا ناراض. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا سرکار نے، ابو بکر رب کہتا ہے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ابو بکر صدیق وہ پروانہ چراغ مصطفی وجد میں آ گیا. وجد میں آتے ہوئے کہتا کیا ہے؟ انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ. آقا میں راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں. میرے رب سے پوچھ کر بتا دے اس نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ابو بکر نے بھی مال پیش کیا. اس پر گفتگو تو بڑی طویل ہو سکتی. حضرت ابو بکر کا حال کیا تھا اور جبریل کیسے آئے؟ یہ سبا سنابل شریف میں بڑی عمدہ بات لکھی ہے. حضرت میر عبد الوہاب بلگرامی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تیرے دوستوں کا لباس پہننا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں تیرے دوستوں کا لباس پہننا چاہتا ہوں. کہو نا. رب نے فرمایا موسیٰ دوستوں کے لباس کی خواہش بھی کرتا ہے اور گھر کے اندر مال بھی رکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، سارا مال دے دیا رب کے راستے میں. پھر گودڑی پہن کے آ گئے. گودڑی پہن کے آئے. میر عبد الوہاب بلگرامی کہتے ارے شان موسیٰ کی بڑی ہے، لیکن جب موسیٰ نے گودڑی پہنی رب نے فرشتوں کو اقتدا کرنے کا حکم نہیں دیا. قربان جائے ابو بکر صدیق کی شان کا کیا کہنا. ادھر ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے، ادھر رب فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہننے کا حکم دے دیتے. عزیزان گرامی قدر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جیسے اسرا کے موقع پر حضرت ابو بکر کا مال آ گیا، حضرت عمر کا مال آ گیا، عبد الرحمن بن عوف کا مال آ گیا. اب صحابہ کرام کے سب کے مال آ چکے، لیکن آقا کونین نے اعلان کیا. توجہ ہے نا. سرکار نے فرمایا مال تھوڑا ہے اور لاؤ. یہ ملا باقر مجلسی سے پوچھو کہتا کیا ہے. کہتے سرکار کے منادی بلال نے اعلان کیا اب مال لاؤ. کوئی نہیں اٹھتا. سرکار کی نظر پورے مجمع پہ پڑتی.
ہماری کتابیں تو اور بات لکھتی ہیں، لیکن یہ ملا باقر مجلسی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے سرکار نے نظر ڈالی، کوئی کھڑا نہ ہوا، پچھلی صف میں عثمان کھڑا ہو گیا، کہتا ہے آقا 1000 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تو 100 اونٹ لکھے ہیں، یہ کہتے ہیں 1000 اونٹ۔ سرکار کے منادی نے پھر ندا دی، کوئی نہ کھڑا ہوا، عثمان اٹھ گیا، کہتے ہیں آقا 1000 اور، ذرا کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ سرکار کے منادی نے پھر ندا دی، حضرت عثمان اٹھے، کوئی اور نہ اٹھا، کہتے ہیں آقا 1000 اور۔ 3000 اونٹوں کی قربانی دے چکے، حضرت بلال پھر کھڑے ہوئے، ندا دی، حضرت عثمان جذبات کی ترنگ میں آ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آقا بلال کو بٹھا نہیں دیتے اور مجھے بولنے کی اجازت دے دے۔ آقا نے حضرت بلال کو بٹھا کے فرمایا بول عثمان کیا کہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آقا جتنے مجاہد باقی رہ گئے ان سب کا سامان اٹھانے کے لیے سواریاں اونٹ بھی دیتا ہوں، ان کے لیے گھوڑے بھی دیتا ہوں، ان کے لیے تلواریں بھی دیتا ہوں، ان کے لیے زرہیں بھی دیتا ہوں، ان کے لیے خود بھی دیتا ہوں، ان کے لیے تیر بھی دیتا ہوں، ان کے لیے ترکش بھی دیتا ہوں، آنے جانے کا خرچہ بھی دیتا ہوں، اور اگر جنگ 3 ماہ تک لمبی ہو جائے گھر والوں کا خرچہ بھی اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی گر گئے، یہ حضرت علی کا فرمان ہے، شیعہ حضرات کی کتابوں سے۔ عثمان غنی گر گئے، درہم و دینار کے ڈھیر اٹھا کر سرکار کے قدموں پہ رکھ دیے، آقا کونین نے جھولی میں ڈالے، جھولی میں ڈال کر سرکار کے اس طرح ہاتھ میں لے کے الٹ پلٹ رہے تھے، سرکار کی نگاہ 10 آسمانوں کی جانب چلی گئی، عرض کیا رب ذوالجلال جب قیامت کا دن ہو تو آدم سے حساب لینا چاہے لے لینا، ابراہیم سے حساب لینا چاہے لے لینا، موسیٰ سے حساب لینا چاہے لے لینا، حضرت عیسیٰ سے حساب لینا چاہے لے لینا، مجھ محمد سے حساب لینا چاہے لے لینا، میرے یار علی سے، میرے داماد علی سے حساب لینا چاہے لے لینا، میرے یار غار ابو بکر سے حساب لینا چاہے لے لینا۔ رہ گیا عثمان، اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم، رب ذوالجلال تجھے محمد کی عزت کی قسم آج کے بعد عثمان سے کسی بات کا حساب نہ لینا۔ ارے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، وہ امت جس میں عمر بھی ہو، آپ نے اندازہ نہیں لگایا، کہہ دو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے وہ امت جس میں ابو عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، حیدر کرار بھی ہو۔ زمانے کو کیا بتائیں حیدر کرار کی بات، یہ گھڑی کی جو سوئی چل رہی ہے مجھے اجازت نہیں دیتی اس پہ کلام کرنے کی، وگرنہ علی کا بیان چھڑ گیا تو نہ آپ سنتے ہوئے تھکیں گے نہ ہم عرض کرتے ہوئے تھکیں گے۔ ایک ہی بات کہتے ہیں، اسی ابو بکر سے پوچھ لو علی کی شان کیا ہے، اسی ابو بکر سے پوچھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو آقا کونین کی زبان سے بیان کرتے ہیں، حدیثیں بہت ہیں لیکن ایک سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضرت علی کی شان سننے کے لیے توجہ نہ کی میں اس کی شکایت علی کی بارگاہ میں کر دوں گا۔ اب بھی توجہ نہ ہوئی میں علی کو بلانے لگا ہوں، حضرات توجہ کر لو، علی کی سواری آنے لگی ہے۔ زمانہ نہیں جانتا علی کی سواری سنیوں کے سوا کسی کے پاس آتی نہیں۔ اور پیر جماعت علی شاہ نے جو بلا کے دیکھا ہے، اور پیر میر علی شاہ نے جو بلا کے دیکھا ہے، ارے ان کے سوا بتاؤ کسی اور کے پاس آیا ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى یوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى موسى وکماله ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ وزہدہ ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی قدر حضور فرماتے ہیں میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں۔ ابو بکر کی بات تو سنو، امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں، وہ امت جس میں عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، حیدر کرار بھی ہو۔
عزیزان گرامی قدر سنیے، جی ٹھیک ہے میں الفاظ بولنے تو دوں آخری. حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں سبھی رات، بیٹھ جائیں تشریف رکھیں سبھی رات، سب رات بیٹھ جائیں، نماز کا وقت ہے، جلدی تشریف رکھیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم حضرت. حضرات تشریف رکھیں. قاضی صاحب کا جملہ آخری سننے والا ہے، نماز کا وقت ہے، بلکہ اوپر ٹائم ہو گیا نماز کا، لیکن یہ نماز کا ٹائم کافی ہے، اس لیے ایک جملہ ان کا آخری سننے والا ہے، وہ سن لیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. اتنا پیارا خطاب ہو رہا ہے، اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، قربان جائیں، آپ کے بھی قربان جائیں. عزیزان گرامی قدر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمتیں آقا کونین کے لیے وقف رہیں. ذرا آقا سے بھی پوچھو ابو بکر کو دیا کیا ہے. یہ جملہ بھی مغرب کی نماز کے وقت پورا ہو جائے. ابو بکر صدیق کی نماز کی بات بھی آپ کو سنا دیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے. آقا کونین آخری دنوں میں اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے براہ راست رب کا سلام آتا ہے، بلا لی عائشہ کو، فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اس بات کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اہل سنت کے مجمع میں. توجہ رکھیے ذرا. آقا فرماتے ہیں ابو بکر کو حکم دے دو میری امت کی امامت کے لیے میرے مصلے پہ کھڑا ہو جائے. یہ حکم سرکار نے آپ دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے دو جواب محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ انہ اب رقیق القلب ولم یصلی بالناس. وفی روایت یا رسول اللہ انہ اب رقیق القلب اذا قام وقام ولم یستطع بالناس. آقا میرا والد انتہائی نرم دل ہے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے مصلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی اور کو حکم دے دے. 3 مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا. تینوں مرتبہ آقا کونین نے فرمایا نہیں عائشہ، ابو بکر کو حکم دے. پتہ چلتا ہے سرکار نے اسی طرح آپ نے کسی حالت کے اندر یہ بیان نہیں فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسری مرتبہ عرض کیا سرکار کسی اور کو حکم دے. آقا کونین کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں حضرات سن لو. آقا فرماتے ہیں لا یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکرین. عائشہ ضد نہ کر، ابو بکر کے سوا نہ میرا اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتے ہیں. اور پوچھو امام ابن حجر اسقلانی سے. آقا کونین فرماتے ہیں عائشہ ضد نہ کر، ابو بکر کے سوا نہ میرا اللہ مانتا ہے. اللہ بھی نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانتے. حدیث امام ابن حجر اسقلانی کہتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر عرض کیا آقا ابو بکر کے علاوہ بھی تو ہیں. کہو ذرا سبحان اللہ. جملہ آخری بڑا نرا سے سنو میرے آقا کیا دیتے. ایسا لجپال نبی زمانے میں آیا ہی نہیں ہے. اس طرح کے وفاداروں پہ اپنا کرم کرتا کوئی دیکھا ہی نہیں ہم نے. ارے نسب والے بھی موجود ہیں، چچا عباس بھی ہے، داماد علی بھی ہے، فاطمہ کا شوہر، جس کے بارے میں سرکار کہتے ہیں اگر علی پیدا نہ ہوتا پوری کائنات کے اندر میری فاطمہ سے نکاح کرنے کا کوئی حق نہ رکھتا.
حضور فرماتے ہیں لوگوں ہر نبی کا اسوہ رب نے اس کی پشت میں رکھا ہے، لیکن میں وہ نبی ہوں جس کے اسوے کو رب نے میری پشت میں نہیں علی کی پشت میں رکھا۔ علماء سے پوچھو ذرا مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جد نہ کر، عائشہ کہتی ہے سرکار کسی اور کو حکم دے دیں۔ آقا کونین کے چہرے پر پھر جمال کی بجائے جلال کی کیفیت آ گئی۔ ذرا شیخ عبدالحق سے پوچھ کے دیکھو، کہتے ہیں جب جلال کی کیفیت آتی تھی ایسا لگتا جیسے کسی نے سرخ انار کے دانے نچوڑ کر شیشے کے ٹرے میں ڈال دیے ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ حضرت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ غصے سے بھر گیا، چہرے پر جلال کی کیفیت آ گئی، سرکار نے پھر جملہ کہا عائشہ زمانے کو سنا دے، واللہ لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ، کسی امت کو یہ سزاوار نہیں اس امت کے اندر میرا ابو بکر ہو اس کے علاوہ کوئی اور مسلح پہ آ جائے۔ حضرت علی کا فرمان بھی جاتے جاتے سن جاؤ۔ آخری بات، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سرکار نے بلایا، علیحدگی میں بلا کے فرمایا قربان جائیں علی تیرے جیسا سچا بھی ہم نے دیکھا نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے سرکار نے علیحدہ بلا کے فرمایا علی میں نے 3 مرتبہ رب سے گزارش کی ہے، 3 مرتبہ عرض کیا مولا تیری اجازت ہو مسلح پہ علی کو کھڑا کر دوں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ارے مصطفیٰ کی دعا کبھی رد جا سکتی ہے؟ حضور کہتے ہیں میں 3 مرتبہ کہتا ہوں مولا اجازت دے تیری علی کو کھڑا کروں، یہ بیان بھی علی کا ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں 3 مرتبہ رب